بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے. اتفاق سے رمضان آج 24واں روزہ ہے، چند دن ہی باقی ہیں. مجھے اور آپ سب کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ وقت بچا ہوا ہے. یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا روزہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو باتیں ہمارے ذمہ مقرر کی گئی تھیں، اللہ کی طرف سے انعام بہت بڑا ہے، لیکن کیا ہم نے واقعتاً روزہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو پانا چاہیے تھا وہ پانے کی کوشش کی ہے؟ یہ حدیث ہم نے رمضان میں بار بار سنی ہوگی کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو کیا ہم ان میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ ایک مختصر سا جائزہ جو ہم لے سکتے ہیں اپنا، فرائض میں جان بوجھ کر کوتاہی تو نہیں کی، روزہ رکھنے میں کوتاہی تو نہیں کی، اگر کی ہے تو اس کا فدیہ ادا کریں، اس کی قضا کے بارے میں سوچیں، اللہ سے توبہ کریں. نماز، فرض نمازوں کے بارے میں کوتاہی تو نہیں کی. قیام اللیل، خاص طور پر نماز تراویح اگر جماعت کے ساتھ نہیں، اگرچہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کی فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نہیں تو انفرادی طور پر ہی صحیح پڑھنے میں کوتاہی تو نہیں کی. حقوق العباد کرنے میں کوتاہی تو نہیں کی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے میں کوتاہی تو نہیں کی. لوگوں کو تکلیف دینے میں ہم سے کہیں غفلت تو نہیں ہو گئی، ہم نے لوگوں کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف تو نہیں پہنچا دی. ان سارے سوالات اور اس جیسی دیگر چیزیں، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب والا روزہ اگر انسان رکھتا ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا میں اور آپ آج اس قابل ہیں کہ اپنا محاسبہ ہم خود سے کر سکیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے: حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزن انه اخف عليكم ان تحاسبوا قبل یوم القیامہ، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنا محاسبہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو جس وقت تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. خود احتسابی کا عمل خود سے کر لو کہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے انسان کا جب محاسبہ کیا جائے گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. وزنوا قبل ان توزن، اپنا وزن پہلے سے کر لو. اللہ نے فرمایا: نضع الموازین بالقسط، ہم قیامت والے دن وزن کو حق کے ساتھ قائم کریں گے، انصاف کے ساتھ. یہ وزن تو ہوگا. آسان سی بات یہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انه اخف علیکم ان تحاسبوا قبل یوم القیامہ، تمہارے لیے زیادہ آسان ہے کہ تم خود سے اپنا محاسبہ کر لو. جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو ٹٹولتا ہے. آج میں اور آپ زیادہ تر ہماری توجہ بہت معذرت کے ساتھ دوسروں کی طرف ہوتی ہے، دوسرے کیا کرتے ہیں.
پوری پوری ان کی زندگیوں کی کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوتی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور ہم علیاذ باللہ من ذالک ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے طور پر ہی کہ فلاں بندہ تو جنت میں نہیں جائے گا، جس طرح کے معاملات ہیں یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، مجھے تو اس پر مکلف بنایا ہی نہیں گیا، میری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، میری تو ذمہ داری یہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کو سوچوں کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، یہی محاسبہ ہے، یہی احتساب کا عمل ہے، میں اپنا وزن کروں، جب میں اپنا وزن کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، ایک طرف میرے گناہوں کا پلڑا ہوگا، میں سوچوں گا کہ کون کون سے گناہ میں نے کیے، دوسری طرف کچھ نہ کچھ جو نیکی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوئی میں نے احسان نہیں کیا کسی پر، اللہ کے سر پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تو میں اپنی ان نیکیوں کو اپنے سامنے رکھوں کہ کیا میری کوئی ایک نیکی اس قابل ہے کہ میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہہ سکوں کہ اے اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے کیا ہے، اس کی بدولت مجھے معاف فرما دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی خیر کا عمل کرے گا تو قیامت والے دن اس کے سامنے ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر انسان ایک ذرے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا تو قیامت والے دن وہ بھی انسان کے سامنے ہوگا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اور آپ کا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بعض مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ وہ نیکیاں ضائع کروائے گا، جیسے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مجھے تم سے سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، جیسے فرمایا کہ جب انسان لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو یزین الصلاۃ، اپنی نماز کو زیادہ خوبصورت کر کے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، لمبا رکوع، یزین رکوعہ یزین سجودہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سجدہ لمبا کرتا ہے، رکوع لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قیام لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لمبی لمبی نماز انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جب لوگوں کے سامنے ہوتا، اور جب انسان تنہائی میں ہوتا تو انسان اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ تو نماز کا معاملہ ہے، باقی دیگر معاملات بھی اسی طرح سے۔ تو یہ معاملات اگر انسان کی یہ سارے اعمال، فرائض، نوافل یا باقی جو کچھ بھی اگر انسان کا ضائع ہو گیا تو دنیا میں تو رہ جائے گا سب کچھ۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کو فرمائیں گے کہ یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیا، میں تو اس کا اجر دوں گا جو نے میرے لیے کیا ہے، جو میرے لیے عمل کیا ہے میں تجھے اس کا اجر دوں گا، جو نے میرے لیے نہیں کیا میں اس کا اجر تمہیں کیسے دوں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کرتے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں تو فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ رمضان کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھے، تبدیلی کیا پیدا ہوئی ہے۔ اگر تو رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی بالکل ایک جیسی ہے، جیسی رمضان سے پہلے تھی ویسی رمضان کے بعد ہو گئی، تو فرمایا کہ بس وہ اللہ سے ڈر جائے، کہ وہ اللہ کے یہاں توبہ کرے، پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، کیونکہ اس کے رمضان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ ان کو سوائے ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں بچتا، صرف بھوک اور پیاس ان کے پلڑے میں آتی ہے، پورے دن کی بھوک اور پیاس اور گرمی برداشت کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہاتھ میں آتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ
اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں، لیس من قیامہ الا السحر، ان کو اپنے روزے، ان کو اپنے قیام سے صرف اور صرف جاگنے کا محنت اور مشقت حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اعمال کی محافظت، اعمال کو حفاظت کے ساتھ رکھنا از حد ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، جن کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، جتنی توفیق ہوتی ہے وہ توفیق کے مطابق بھرپور خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر واجلۃ، اب وہ ڈرتے ہیں، اب وہ ڈرتے ہیں اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اعمال کر لینا، عمل کا کر لینا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ نماز میں حاضر ہو گئے، آ کے لوگوں کے سامنے ہم نے حاضری لگوا دی، قیام اللیل میں حاضر ہو گئے، حاضری لگ گئی، صبح روزہ رکھ لیا، حاضری لگ گئی، نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں شیطان مجھے پھر کہیں بہکا کے میرے اعمال کو ضائع نہ کروا۔ واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے لے جا کر ان اعمال کو پیش کرنا ہے۔ اب وہ اعمال انسان کی قیامت والے دن مفید ہیں جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، جن میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق کہ اگر اس کی رمضان کے بعد کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، جو عمل وہ رمضان میں کر رہا تھا وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، جن چیزوں سے وہ بچ رہا تھا وہ بچنا، گناہوں سے بچنا، وہ اس کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کا رمضان بڑا ہی مفید ہے، پھر تو اس کا رمضان قیامت والے دن اللہ کے یہاں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو بندہ میرے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرے نیک لوگوں کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ اس بات پہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي مِمَّا أَحَبَّ إِلَّا مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کوئی بندہ جب میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ قربت میری کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے جو اس کے اوپر میں نے فرض کی ہیں، نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، دیگر چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ فرائض کے ذریعے انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ایک چیز میرے اور آپ کے ذمہ فرض کی ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے ہر سال میں 1 مہینہ فرض کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار ان چیزوں کو دہرائے۔ تو سب سے زیادہ انسان فرائض کے اندر کوشش کرے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو، رمضان کے بعد بھی انسان اپنے فرائض کی حفاظت کرے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر سب سے زیادہ میرا بندہ میرے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ۔ میرا بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی اعمال کرتا رہتا ہے، اتنا زیادہ وہ نوافل میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ احبہ، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يُسْمِعُ بِهِ، میں اس بندے کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے،
وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے. میں یہ تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، ضرور بضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں. جب انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر میرے اور آپ کے جیسی محبت نہیں کرتا مفاد والی. پھر اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بندہ ہاتھ ہی لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو نیکی کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، اللہ اس کے قدم کو نیکی کی طرف چلا دیتا ہے. وہ کان لگا کے کسی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کانوں کو صرف نیکی کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے. اس کی آنکھوں کو صرف نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے. اللہ اس کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب یہ میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو چکا ہے، اتنا میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں کہ اب اگر وَلَئِن سَأَلَنِي، یہ مجھ سے کچھ بھی مانگ لے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو دے دیتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اب یہ بندہ کسی بھی بری سے بری جگہ پھنس جائے اور پھنسنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اس بری جگہ سے اس کو بچا لیتا ہوں، برے انجام سے بچا لیتا ہوں، لڑائی جھگڑے سے، کہیں انسان جو ہے وہ کسی ایسے غلط ہاتھوں میں پھنس جائے وہاں سے انسان کو اللہ بچا لیتے ہیں، کسی نقصان کی جگہ انسان پھنس جائے اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے بچا لیتے ہیں. یہ نوافل پڑھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ انسان کا جو ہے وہ نفلی روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کی ضائع نہیں جاتی. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت اس بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے تردد کا احساس ہوتا. اتنا اس بندے سے پیار کرتا اللہ رب العزت، کیونکہ ان المؤمن یکرہ الموت، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے. جب یہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بندے کے اوپر موت طاری کروں جبکہ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رمضان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو اعمال ہم نہیں کر سکے ہیں وہ ہم فوراً ان کو کرنے کی کوشش کریں. جہاں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، باقی ایام کو بچانے کی کوشش کریں، اور اپنا ایسا رمضان بنا لیں کہ جو قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.